میرے ایک دوست ہیں بڑے اخبار میں لکھتے ہیں، ان کی فون آیا مجھے، کہتے ہیں تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے معاشرے میں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا ہے؟ وہ تم تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں کیوں، کیا ہوا؟ میرا پہلا تعارف علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے یہ تھا کہ مجھے اپنا پروگرام کرنا تھا، اور میرے پروڈیوسر حسین حیدر صاحب نے کہا خادم حسین رضوی لائن اپ کر دوں، تو میں نے کہا کہ خادم حسین رضوی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس وقت لاہور کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا، اسلام آباد میں سوری معاف کیجیے گا، بہت بڑا دھرنا چل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، لائن اپ۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں جانتا نہیں تھا۔ چلتے چلتے مجھے کسی نے کہا کہ علامہ صاحب گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے وہ سوال کر لیا لائیو سے، بڑی خندہ پیشانی سے انہوں نے مجھے جواب دیا۔ یہ میرا پہلا تعارف تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے۔ بعد میں مجھے ڈرایا گیا، مجھے کہا گیا کہ بڑے سخت لوگ ہیں، نقصان پہنچا دیں گے، انہوں نے بڑے سخت سوال کیے۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور میں نے دوبارہ سے انٹرویو لائن اپ کرنے کی کوشش کی، تو ایک شخص سے میرا رابطہ ہوا جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ علامہ صاحب کا بیٹا ہے۔ تو میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ میں نے ان کا نام سیو کیا، سعد سن خادم حسین رضوی۔ آج بھی یہی ہے اجازت سے سعد بھائی کی کہ یہ نام میں چینج نہیں کرنا چاہتا اپنے موبائل میں۔ تو میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کسی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بیٹے کا نمبر بھی ایسے مل جاتا ہے۔ یعنی میں اگر کہوں کہ زرداری کا انٹرویو کرنا ہے تو بلاول بھٹو سے بات ہوگی میری، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرا جو پہلا تعارف سعد بھائی سے تھا، وہ انٹرویو کا ٹائم ہوا، میں آیا تو میں ڈر رہا تھا کہ یار کوئی یہاں سے مجھے مار نہ دے، میں نے شاید کوئی سوال کیسا کر دیا ہے۔ تو مجھے آج جنہوں نے لائن اپ کیا، جنہوں نے فون کیا، شامی بڑا پیارا بچہ ہے یہاں پہ، وہ ملا مجھے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا دھچکا پہنچایا ہے جماعت کو، آپ کو پتہ ہے آپ کے اس سوال نے کتنا پیچھے گرایا ہے جا کے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ میں شرارت کے موڈ میں تھا تب بھی، میں نے کہا اچھا کچھ نہیں کہتے، یہ ویسے ہی ڈرایا گیا مجھے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امیج، پرسیپشن اور ریالٹی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ آج ابھی میرے ساتھ بلال آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ شعیب بدر آئے ہوئے ہیں، شعیب بدر بڑی اچھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہوگا کہ میں دکھاتا ہوں یہ کون لوگ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا بات کریں گے ان میں؟ میں نے بھی کافی کوشش کی تیاری کروں، صبح صبح اسپیچ لکھوائی، پھر میں نے کہا نہیں، یہ دل سے بولنے والی باتیں ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے جو گزارش کرنے جا رہا ہوں یا جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا جس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے جب وہ دوسری ملاقات میں بابا جی کا انٹرویو کیا تو سارے سوال میں نے کیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں ریسرچ کر کے نہیں آیا تھا، آپ نے تو کبھی گالی نہیں دی تھی۔ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کو بھی قبول کیا۔ پھر اس خیمے میں میں کافی عرصہ بیٹھا رہا اور صرف ایک ہی چیز تھی نسبت کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نہ تو کسی مل کے مالک تھے، نہ بادشاہ تھے، نہ کوئی بہت ہی ارب پتی کھرب پتی تھے، لیکن آج جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کی بات کروں تو اس کے اندر علامہ صاحب نے اپنے آپ کو ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ یہ ہم سب کی بدقسمتی کہ ان کی زندگی میں ان کو نہیں پہچان سکے۔ میں نے چھانا پھٹکا، میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا کون کھانا کھلا رہے ہیں؟ ابھی میں لنگر کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون فنڈنگ کر رہا ہے آپ کو؟ ایک شخص آیا، اس نے ایسے پیسے رکھے، انہوں نے کہا بابا جی یہ لنگر کے لیے، بابا جی یہ سیکیورٹی کے لیے، یہ فلاح انتظامات کے لیے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے قریب کرتے چلے گئے۔ اور مجھے سر آپ نے 3 منٹ کہا ہے، مجھے صرف 2 منٹ اور چاہیے ہوں گے، میں بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی میں پیچھے ابھی مجھے انہوں نے کہا، میڈیا نے روکا، آپ کے میڈیا نے، انہوں نے کہا آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہے سعد بھائی کے ساتھ، ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ نے سوال کیا تھا۔ 4 میں سے ایک کو چنیں، ایک نام لیا سعد حسین رضوی، ایک نام لیا نواز شریف، ایک لیا زرداری اور ایک لیا مریم نواز۔ تو میں نے کہا سوال ہی غلط ہے، سعد حسین رضوی تو میرا بھائی ہے، اس کا تو نام جب آ جائے گا تو میں
باعث ہو جاؤں گا، میری بات ہی جو ہے وہ ادھر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو عکس ہے بابا جی کا، اور جس طریقے سے سعد بھائی نے اس تنظیم کو، اس جماعت کو دن رات محنت کر کے آج جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ایک آخری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ راستہ لمبا ہو سکتا ہے، کٹھن ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے، گرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، گر سکتے ہیں، لیکن جس کا نام حافظ سعد حسین رضوی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ رکے گا نہیں، وہ ٹکے گا نہیں، وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ جیتے گا، چاہے وہ 2 سال میں جیتے، چاہے 10 سال میں جیتے، چاہے 20 سال میں جیتے۔ آخری بات، میں بڑا قریب ہوں تحریک لبیک پاکستان کے۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ سیکٹری اطلاعات ہیں، کسی نے کہا آپ پے رول پہ ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اخبار میں لکھتے ہیں، ان کی فون آیا مجھے، کہتے ہیں تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے معاشرے میں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا ہے؟ وہ تم تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیوں، کیا ہوا؟ وہ اتنی پرتشدد جماعت کو۔ میں نے کہا اچھا شاید آپ کو لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے۔ 4 ماہ گزرے، نام لینا تک پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لے سکتا۔ اس سے بڑی وہ جماعت جس نے تحریک لبیک پاکستان پہ تشدد کر کے اس کو پرتشدد قرار دیا، آج اس سے بڑی پرتشدد جماعت جو ہے وہ کوئی لیبل نہیں ہے پاکستان میں، اس کا صرف نام پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ۔